والصلاة والسلام على سید الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ جمی ہے ساری محفل مل کے یوں سب یار بیٹھے ہیں، جمی ہے ساری محفل مل کے یوں سب یار بیٹھے ہیں، یہ بیگانے نہیں ہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس اولاد سے اور اولیاء اللہ کے لیے جو مشعل راہ ہستی ہے، حضور سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز کے عرص پاک کے آنے والوں، آپ سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اولیاء اللہ کی غلامی کے لیے پسند فرما لیا۔ زیب مسند صدارت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، صدر انجمن غوثیہ نیو یارک، اور جناب صاحبزادہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب، جناب پروفیسر غلام سرور صاحب، اور حضرات گرامی، میں کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، قاسم فیضان شہنشاہ ولایت جناب برادر اکبر صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سید شہزاد مصطفیٰ الحسینی صاحب، آج یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس سے تار جڑی ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہیں اور ڈاکٹر پیر سید شہزاد مصطفیٰ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ ایسا کچھ خاص جو ہے وہ نزول تھا۔ یا رب میرے خطیب کی دنیا جمع رہے، اور آج کی اس محفل کے بانی صوفی باصفا جناب صوفی غلام حیدر صاحب، ایک مدت سے حضور داتا صاحب کا عرص پاک امریکہ کی سرزمین پر ان کے زیر انتظام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ صوفی باصفا جناب محترم صوفی محمد مشتاق احمد نقشبندی صاحب، آپ بھی ان کے پاس بھی اولیاء اللہ کا فیضان ہے، تشریف فرما ہے، اور میرے نہایت ہی قابل احترام اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مفتی محمد سجاد احمد مدنی صاحب، آپ کے بھی بہت خوبصورت جو آپ نے لولو اور مرجان بکھیرے ہم سب نے مل کے سمیٹے، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم سجاد بٹ صاحب نے رنگ باندھا، محترم جناب اصغر چشتی صاحب نے سما باندھا، اور یہ سارے حضور کے دیوانے مستانے اور پروانے اپنے اپنے رنگ میں اپنی نسبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو حضرات محترم، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان بندگان خدا کی تعریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ رب العزت نے
ایمان والوں کو ثابت قدم فرما دیا۔ کیا فرما دیا ہے؟ سب بولیے، کیا فرما دیا ہے؟ اور یہ ثابت قدمی اللہ رب العزت نے کیسے عطا فرمائی ہے؟ بالقول الثابت، ان کے ثابت قول کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرما دی۔ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور یہ ثابت قدمی اس دنیاوی زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، و فی الآخرہ، اور جو قبر کی زندگی ہے اس میں بھی یہ ثابت قدمی رہتی ہے۔ یہاں پہ آخرہ کا مطلب میں قبر کر رہا ہوں کہ قبر کے اندر کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے سلطنت والے موجود ہیں، بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں، بڑے بڑے سرتاج موجود ہیں، ان کو اللہ رب العزت مقام عطا فرماتا ہے، لیکن جب مقام عطا فرماتا ہے تو اللہ وہ مقام واپس بھی لے لیتا ہے۔ جب درجہ عطا فرماتا ہے تو درجہ واپس بھی لے لیتا ہے، جب بلندی عطا فرماتا ہے تو پھر پستی بھی عطا فرماتا ہے، جب مخلوق کو ان کے دروازے پہ بھیجتا ہے تو مخلوق کو ان کے دروازے سے واپس بھی بلا لیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے بندگان خدا ہیں، صاحب ایمان ہیں، جن کی بات یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب اللہ بلندی عطا فرماتا ہے پھر پستی عطا نہیں فرماتا، جن کے دروازے پر اللہ لوگوں کو بھیجتا ہے پھر واپس نہیں بلاتا ہے، جن کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے پھر عزت واپس نہیں لیتا، جن کو اللہ رب العزت درجہ عطا فرماتا ہے پھر واپس نہیں لیتا۔ یہ اس دنیا میں بھی اسی درجہ مقام و مرتبے کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے قبر میں جاتے ہیں تو قبر کے اندر بھی اسی مرتبہ اور مقام کے ساتھ وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ درجات عطا فرما دیے ہیں۔ اور یہ ثابت قدمی، اب دیکھیے کہ امریکہ کی سرزمین ہو، مادیت زدہ ماحول ہو، یہاں پہ بیٹھ کے ہزاروں میل کی مسافت ہو، اگر یہاں پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس پاک منایا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت کے قول کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ ان کو آخرت کے اندر بھی اللہ نے یہ ثابت قدمی عطا فرمائی ہے کہ جیسے اپنی حیات طیبہ میں وہ ثابت قدمی کے ساتھ شان الوہیت اور فیضان نبوت کو تقسیم کرتے تھے، بعد از وصال قبر کے اندر جا کر بھی وہ فیضان رسالت کو اور فیضان الہی کو پوری کائنات کے اندر وہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ سمجھ آئیے گالدی کہ کوئی نہ؟ وہ صوفی صاحب فرما رہے تھے، ایک نور کا عالم ہے، پڑھو گے ایک نور کا عالم ہے، ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، ہاں ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے، ہاں جلووں کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم، اونچا کہہ دیو، جلووں کی چھما چھم ہے، ہاں جلووں کی جلووں کی چھما چھم ہے، جلووں کی چھما چھم ہے، جلووں کی چھما چھم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور کا عالم ہے، ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں ایک نور
کا عالم ہے، ایک نور کا عالم ہے، ایک نور کا عالم ہے، داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے، جلووں کی چھما چھم ہے، داتا تیری ایمان والو ذرا توجہ فرماؤ، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ثابت قدمی عطا فرما دی، اور اس کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انعم اللہ من النبیین، اچھا کہہ دو سبحان اللہ، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انعام یافتہ بندگان جن کے اوپر میں نے انعام فرمایا ہے وہ نبیوں کی ذوات قدسیہ ہیں، وہ صدیقوں کی جماعت ہے، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، اور وہ صالحین کی جماعت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جیسے قبلہ صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور سیدنا غوث العظم شہنشاہ کل شہنشاہ بغداد، آپ نے فرمایا کہ اگر میری حیات میں حضور داتا گنج بخش ہوتے تو غوث العظم جس کا نام ہے وہ بیعت حضور داتا صاحب کی کرتے۔ اگر آپ جائیں تو دیکھیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستی ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑی، حضرت مجدد الفسانی جیسی ہستی ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستی ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑی ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بدبخت اور بڑے بڑے بدتینت جب ان کی شاعری خود کام نہیں کرتی تو پھر اولیاء کی شاعری اور شعروں میں وہ تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ قبلہ صوفی صاحب بسوں کے اندر سٹیکر لگا دیتے ہیں، حمام کے اندر جاؤ کٹنگ کروانے کے لیے تو شیشے کے اوپر سٹیکر لگا دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا ناکساراں پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ۔ میں کہا بھائی مانا تینوں خواجہ اجمیری نالوں زیادہ تو ہندی سمجھ لگ گئی ہے۔ خواجہ اجمیری ہو جڑے جڑا نظر چکے تے 90 لاکھ ہندوؤں کلمہ پڑھا چھڑے، تینوں ادھر ود کے تو ہندی سمجھ آ گئی ہے۔ خواجہ اجمیری جیسا جڑا حضور داتا صاحب دے قدمہ دے اندر کھڑا ہو کے کہندا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، شہدان اولیاء، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی لیے یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے سروے زمین کے اوپر، یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے۔ آئیے حضرت علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، جناب مفتی سجاد مدنی صاحب نے بھی شعر پڑھا، میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال نے جب بھی قلم اٹھایا کمال کر کے رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص نے قلم اٹھایا قلم توڑ کے رکھ دیا، میں کہتا ہوں جب اقبال بولتا ہے دوات بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ پھر بولتا ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم میں حضرت علامہ اقبال فرماندے نے اے داتا علی حجویری دی کیڑی بارگاہ ہے، میں آؤ تانوں دساں داتا علی حجویری دی بارگاہ کیڑی ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماندے نے کہ ایک دو ہستیاں دی گل نہیں، مخدوم امم اے امتاں جڑیاں نے حضور داتا صاحب دے اگے آ کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے نے۔ سید حجویر مخدوم میں امم مرکد او پیر
سنجر راہرم، داتا علی حجویری کا مزار پنانوار حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے، حرم کا درجہ رکھتا ہے۔ اور حضرات محترم توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائی ہے، آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کرامات کی بات ہو، اے نہیں ویکھو جی اسی تو نہیں نہ مانتے کرامت نو، یہ کرامتاں والی کوئی گل نہیں ہوتی۔ ویسے میں یہ کہتا ہوں یہ اس دور میں ہے بھی بڑا مشکل، میرے برادر اکبر جیسے فرما رہے تھے کہ آج کل کے دور میں یہ پہچان بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ کرامت کا ظہور جو ہے وہ، اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑا سا وقت لوں گا 2 منٹ کے لیے۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے نبی سے خلاف فطرت کسی کام کا ظہور ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ اور وہی کام اعلان نبوت کے بعد جب نبی سے ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جب وہی کام غیر نبی سے ظاہر ہو اور وہ ایمان والا ہو، وہ مسند ولایت کے اوپر فائز ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور جب وہی غیر فطری کام کسی ایسے شخص سے صادر ہو جو فاسق و فاجر ہو، جو شریعت مصطفیٰ کی حدود و قیود کو توڑنے والا ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز، آپ نے کشف المجوب میں یہ واقعہ درج فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت سیدنا علی بن خواص رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جنگل میں سفر کر رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو لیا، کہتا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ حضرت سید علی خواص فرماتے ہیں کہ تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکے گا، یہ کشف المجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے درج فرمایا۔ تو اس نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا مجھے تیرے اندر سے کفر کی بو آ رہی ہے، اس لیے تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ کہتے آپ درست فرما رہے ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اصرار پر آپ نے اسے ساتھ لے لیا۔ جب 3-4 دن گزرے، بھوک نے اندر سے زور مارا، پیاس نے زور مارا، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا حضرت علی خواص کے سامنے کہ میرے اندر نکاہت اور کمزوری اتنی ہے کہ میں بیٹھا ہوا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کچھ کریں تاکہ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن اب تو نے کہا ہے۔ حضرت علی خواص نے سر سجدے میں رکھا، اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آج میری دعا قبول نہ کی، ہمیں کھانا نہ ملا، تو تیرے اولیاء کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، مصطفیٰ کے نوکروں کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا، آسمانوں سے ایک طباق، ایک ٹرے جو ہے وہ نازل ہوا، اس کے اوپر 2 شربت کے گلاس تھے، 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک شربت کا گلاس اسے دے دیا اور ایک روٹی اسے دے دی، اور ایک شربت کا گلاس اور ایک روٹی آپ نے خود تناول فرما لی۔ اب 3-4 دن اور گزرے، وہ واقعہ پھر رونما ہونے والا تھا، بھوک کے آثار ہوئے۔ اب حضرت، یہ درویشوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے، وہ خود کے اوپر نہ ناز کرتے ہیں نہ ہی کسی بات کے اوپر تکبر کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایسے واقعات روز روز تو رونما نہیں ہوتے، اگر میں نے سر سجدے میں رکھا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر دوبارہ یہ معاملہ نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ یہ اس سے پہلے کہ وہ شخص دوبارہ ان سے عرض کرتا، آپ نے خود اس سے فرمایا کہ تو بھی عیسائیوں کا بڑا پادری ہے، بڑا پریچر ہے، بڑی تبلیغ کرتا ہے، آج تیرے ذمہ ہے کہ تو نے ہمیں کھانا کھلانا ہے۔ اس نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے۔ اس نے بھی سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھ کے جب سر اٹھایا تو آسمانوں سے ٹرے نازل ہو گیا، طباق نازل ہو گیا، اور اس میں 2 کی بجائے 4 شربت کے گلاس تھے۔ تو جو فرمائے میری بات کی طرف، اور 2 روٹیوں کی بجائے 4 روٹیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس نے 2 شربت کے گلاس 2 روٹیاں حضرت علی خواص کو دیں، 2 شربت کے گلاس 2 روٹیاں خود تناول کی۔
حضرت علی خواص فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہ کرامت نہیں، یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں، یہ استدراج ہے، چونکہ کفر اور فاسق اور فاجر کے ہاتھ سے رونما ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ استدراج کے اوپر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے شیوخ میں سے حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اور میں آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے سامنے جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا کہ یہ کرامت تو ہو نہیں سکتی کہ تو صاحب ایمان نہیں ہے، اب بتا کہ تو نے یہ کیسے منگوائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے 2 مبارکبادیں قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا مبارکباد ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے سر سجدے میں رکھا تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 التجائیں کی۔ پہلی التجا یہ کی کہ یا اللہ اگر یہ دین جس کے اوپر علی خواص ہے، اگر یہ دین اسلام سچا دین ہے تو مجھے 2 شربت کے گلاس اور 2 روٹیاں عطا فرما۔ اور اسی سجدے میں میں نے دوسری بات یہ عرض کی کہ اگر یہ علی خواص منصب ولایت میں سچا ہے، اگر یہ تیرا کامل ولی ہے تو اس کے صدقے سے مجھے 2 شربت کے گلاس اور عطا فرما، 2 روٹیاں اور عطا فرما۔ 2 شربت کے گلاس اور 2 روٹیاں مجھے دین اسلام کے توسل سے ملی ہے، اور 2 شربت کے گلاس اور 2 روٹیاں آپ کی ولایت کے صدقے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ دیار داتا سے ہو کے جو مشک بو آئے، اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ دیار داتا سے ہو کے جو مشک بو آئے، دیار داتا سے ہو کے جو مشک بو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے صبا کو چاہیے اس کے قدم سے چھو آئے، اس کے قدم کو چھو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے۔ اور ایک بات میں حضور قبلہ پیر سید ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ الحسینی آپ نے جو فرمایا اس حوالے سے ایک بات اس میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرما رہے تھے کہ ولی اور صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ اوپر ہو، نیچے والا ہاتھ تصوف والوں کا نہیں ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں ہی یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر پہ نکلا ہوا تھا، سفر پہ نکلا ہوا تھا، فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک کھیت میں اناج کا ڈھیر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، گندم اور غلہ جو ہے اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کچھ صاحبان تصوف ہیں۔ کیا ہیں صاحبان؟ بولیے صاحبان تصوف ہیں۔ انہوں نے خرقہ تصوف پہنا ہوا ہے، ظاہری لباس جو صوفیوں کا لوگ اوڑھ لیتے ہیں اس طرح کا وہ لباس ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحبان تصوف ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو صاحبان تصوف ہیں انہوں نے ان دنیا داروں کے سامنے جن کا وہ اناج ہے، غلہ ہے، اپنی جھولیاں پھیلا رکھی اور ان سے غلے کی طلب کر رہے ہیں، اور وہ دنیا دار جو غلے کے اور زمینوں کے مالک ہیں وہ غلہ اور اناج اٹھا اٹھا کے ان صاحبان تصوف کی جھولیوں میں ڈال رہے ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ صوفی جو ہوتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور یہ بظاہر صوفی ہیں، یہ بظاہر خرقہ تصوف انہوں نے پہنا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلا رہے ہیں دنیا داروں کے سامنے۔ اب اتنا خوبصورت جواب
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ نے ارشاد فرمایا، کشف المجوب کے اندر درج ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا اصل میں یہ جو صوفی ہیں بظاہر، اور انہوں نے اپنی جھولیاں دنیا داروں کے آگے پھیلائی ہوئی ہیں، ان میں ان کا قصور نہیں ہے۔ حضرت کس کا قصور ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو ان کے پیر و مرشد ہیں، جو ان کے شیخ ہیں، وہ آج بھی مریدوں کی طلب میں گھومتے پھرتے ہیں۔ چونکہ ان کے شیخ خود مریدوں کی طلب میں گھومتے پھرتے ہیں، اللہ نے ان سے تصوف کی نعمت کو چھین کر لوگوں کے سامنے ان کو محتاج بنا کے پیش کر دیا۔ جو پیر خود مریدوں کو ڈھونڈتا رہے اور مرید بنانے کے لیے مارا مارا پھرتا رہے، وہ کیسے وہ شعر ہوتا تھا پڑھتے سارے نعت خاں، میں لجپال، وہ کیا تھا جی، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے غم پرے رہندے۔ وہ آگے اس کا بڑا شعر ہے جس میں پیر مرید کا ذکر ہے، وہ کیا ہے، وہ جنہ دے نہیں، جنہ دے پیر رس جاندے وہ جیوندے بھی مرے رہندے، یہ شعر۔ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جائے، جنہ دے پیر رس جاندے وہ جیوندے بھی مرے رہندے۔ میں کہتا ہوں آج کل تبدیلی ہو گئی ہے کہ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرید نہ رس جائے۔ جی میں سنا لوں پھر، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرید نہ رس جائے، جنہ دے مرید رس جاندے وہ جیوندے بھی مرے رہندے۔ آج کل کے پیر اس طرح کے، لیکن ہم تو حضور داتا علی گنج بخش حجویری کے مرید ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری وہ ہے جس کی ایک نظر اٹھتی ہے، جس کی نظر اٹھنے سے لاکھوں اولیاء کاملین اور عرفاء جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لجپال ہیں۔ میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑی علمی گفتگو فرمائی، تو نہ ایک واری بھی تو نہیں آکھیا وہ سبحان اللہ ہی کہہ دیو، یہ بھی آپ نے نہیں فرمایا، تے میرے تو بعد بھی کسے تو یہ نہیں آخنا بھی اچا پڑھو یا میرے نال پڑھو یا سبحان اللہ آکھو۔ تے حضور داتا صاحب دے عرس تے آئے ہو تے مہربانی ہی میں کہہ سکنا بھی تسی کرو ذرا بلند آواز نال، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو، ذرا تہاڈا بھی حضور داتا صاحب نہ تعلق کے جڑے پیچھے بیٹھے ہو بلند آواز نال کہہ دیو، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو، میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے۔ صوفی غلام حیدر صاحب یہ آکھن گے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، وسدا رہے میرے داتا دا دربار، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میں لجپالا۔ ہاتھ چک دیو صوفی صاحب نو جس بندے میسج کیتے رہو ذرا ویکھ لو پھر چکے نے، میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے پرے رہندے، میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے پرے رہندے،
میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے۔ اب ایک بات عرض کرتا ہوں آخری اور اس کے بعد گفتگو ختم ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری کا جب عرس مناتے ہو اور ان اولیاء اللہ کی قبروں پہ جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے؟ کیوں جاتے ہو قبروں پہ؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کرامتیں شرامتیں نہیں ہوتی، کیوں وہاں پہ جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں تمہاری بد نصیبی اتنی ہے کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں اللہ کا قرآن پڑھنا بھی نہیں لکھا ہوا، اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنا بھی نہیں لکھا ہوا۔ سنیے حضرت عمران علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، سورہ آل عمران ان کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت عمران اور آپ کی زوجہ، آپ کا نام تھا حنہ، اور ان دونوں کی کافی عمر ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حضرت حنہ جو ہیں وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ گھر کے اندر جو درخت ہے اس کے گھونسلے میں ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ان کو کھانا اور دانہ کھلاتے ہوئے جب حنہ نے دیکھا تو اس نے یہ منظر دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اگر تو اس چڑیا کو اولاد عطا کر سکتا ہے تو ہمیں اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ ہمیں اگر تو اولاد کرے گا، عطا کرے گا تو اس کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ وہاں پہ جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی جب وہ منت مانتے عمومی طور پہ بیٹے ہوتے، اور وہ پہلا بیٹا، پہلی اولاد بیت المقدس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وقف کر دیتے خدمت کے لیے، اور بیت المقدس کے ارد گرد 300 حجرات جو ہیں وہ قائم کر رکھے تھے، 300 حجرے تھے، اور جو اس طرح کی اولاد ہوتی وہاں پہ اس کی پرورش کی جاتی۔ اب ہوا یوں کہ بیٹے کی بجائے اللہ رب العزت نے انہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ عطا فرمایا۔ وہ پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، وہاں پہ تو بیٹے ہیں سب کے، اور اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میری چشم قدرت دیکھ رہی ہے، جیسی بیٹی میں نے تمہیں عطا کی ہے لوگوں کو ایسا بیٹا میں نے آج تک عطا نہیں کیا۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس عمر کو پہنچی اور اب طے پایا کہ کیسے وہاں پہ کس کی کفالت میں دیا جائے، کسی بزرگ آدمی کی کفالت میں دیا جائے جو اس کی کفالت کریں اور ساتھ سلسلہ چلتا رہے۔ اب اتنے بڑے خاندان کی بیٹی تھی اور خواہش مند بھی ہیں وہ بھی زیادہ ہو گئے کہ ہم خواہش کریں تاکہ یہ مریم ہماری کفالت میں آ جائے، تو قرہ نکالا گیا۔ جب قرہ نکالا تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پہ نکالا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اس حجرے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ رہتی، اور وہاں پہ صورتحال کیا ہوتی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے عبادت میں گزارتی، اور سارا دن آپ روزہ رکھتی، اور سحری اور افطاری کے وقت کھانے کی ڈیوٹی حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ زکریا علیہ السلام جب جاتے کہیں پہ تو دروازے کے جو حجرے کا دروازہ ہے اس کو لاک کر کے چلے جاتے، نہ کوئی اندر سے باہر جاتا نہ باہر سے اندر جاتا۔